السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن اور دل کے بارے میں جانیں گے۔ امید کرتی ہوں میں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، قرآن کریم میں دلوں کی ایمان، کفر اور گمراہی کے اعتبار سے کیفیات و اقسام کو بیان کیا گیا ہے۔ آئیے آج ہم پڑھتے ہیں۔ قرآن اور دل انسانی جسم کا انتہائی اہم حصہ ہے۔ قرآن کریم میں دل کی اہمیت اور صفات و اقسام کو کئی مقامات پر ذکر کیا گیا ہے۔ اچھے اوصاف پر دل کی تحسین اور برے اوصاف پر مذمت کی گئی ہے۔ دل کا اچھے یا برے اوصاف سے متصف ہونا اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ بروز قیامت دل کے بارے میں بھی پوچھ گچھ کی جائے گی۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ بے شک کان اور آنکھ اور دل، ان سب سے سوال ہونا ہے۔ قرآن کریم میں 70 سے زائد مقامات پر دل کا ذکر آیا ہے۔ ان آیات کی روشنی میں دل کی 3 اقسام بنتی ہیں۔ پہلا قلب سلیم، دوسرا قلب میت اور تیسرا قلب مریض۔ قلب سلیم کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ جیسا کہ سلیم کے ایک معنی سلامت کے ہیں، یعنی وہ دل جس کا مالک شبہات و شہوات کا شکار ہونے سے بچا ہوا ہو اور احکام الہی پر استقامت سے قائم ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عامل اور اسلاف کرام کی پیروی کرنے والا ہو۔ سورہ شعراء میں فرمایا ہے، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر، اور قریب لائی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے لیے۔ عظیم مفسر مفتی احمد یار خان نعمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، سلامتی دل سے مراد دل کا بدعقیدگیوں سے پاک ہونا۔ صوفیہ کے نزدیک قلب سلیم وہ ہے جسے محبت و عشق الہی کے سانپ نے ڈس لیا ہو۔ عربی میں سلیم سانپ ڈسے ہوئے کو کہتے ہیں۔ قلب میت مردے کو کہتے ہیں۔ قلب میت اس دل کو کہتے ہیں جو اپنے رب، خالق و مالک، رازق و معبود کو نہ پہچانتا ہو، جو نہ تو خالق و مالک کی عبادت کرے، نہ ہی اس کے حکم پر عمل کرے اور نہ ہی اس کے ممنوعات سے باز آئے، نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے اور اپنے خالق کو چھوڑ کر غیر کی عبادت کرے۔ ٹھیک ہے۔ پھر دوسرے میں آتا ہے قلب مریض، وہ دل جو زندہ تو ہو، یعنی اپنے خالق و مالک اللہ رب العزت کی پہچان اور اس پر ایمان تو رکھتا ہے، لیکن شہوت، حرص، حسد، تکبر، خود پسندی اور ریاکاری جیسے بیماریوں میں مبتلا ہے، اسے ہم قلب مریض کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ قلب سلیم کے قرآنی اوصاف۔ قلب سلیم جو کہ احکام الہی پر کاربند اور معصیت و گناہ سے دور رہنے والا ہوتا ہے، اسے قرآن کریم میں کئی صفات سے موسوم کیا گیا ہے۔ قلب مطمئن، یاد الہی سے چین پانے والا دل قلب مطمئن کہلاتا ہے، جیسا کہ سورہ رعد میں ہے کہ وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں۔ سن لو، اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ قلب منیب، اللہ کریم سے ڈرنے اور خشیت رکھنے والا دل قلب منیب ہے، جیسا کہ سورہ قاف میں ہے، رحمان سے بے دیکھے ڈرتا ہے اور رجوع کرتا ہوا دل لایا۔ تفسیر نور العرفان میں ہے کہ جس ڈر میں ہیبت اور تعظیم ہو، اسے خشیت کہا جاتا ہے۔ خشیت اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ بے دیکھے ڈرنے کے معنی یہ ہے، انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر رب کی ہیبت رکھے، یعنی ایسا دل ساتھ لایا جو مصیبت میں صابر، آرام میں شاکر اور ہر حال میں رب کا ذاکر تھا۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ قلب منیب اللہ کی بڑی نعمت ہے جو خوش نصیب کو ملتی ہے۔ قلب منیب لانے والے کا انعام بھی ارشاد فرمایا گیا، تو وہ یہ ہے، ان سے فرمایا جائے گا جنت میں جاؤ سلامتی کے ساتھ، یہ ہمیشگی کا دن ہے ان کے لیے ہے، اس میں جو چاہے، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ قلب وجل، سلامتی والے دل کی ایک قسم قلب وجل یعنی ڈرنے والا دل بھی ہے۔
اہل ایمان کی خاص علامت میں سے ایک علامت یاد الہی کے وقت دل کا ڈر جانا بھی ارشاد فرمائی گئی ہیں، جیسا کہ سورہ انفال میں ہے، ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ یاد کیا جائے ان کے دل ڈر جائیں۔ تفسیر نور العرفان میں ہے کہ ذات و صفات کی آیات سے تو ہیبت الہی پیدا ہو اور آیت عذاب سے خوف، آیت رحمت سے شوق و ذوق پیدا ہو، آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کے دل میں عشق کی جلوہ گری نہ ہو وہ کامل مومن نہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن خضوع و خشوع اور حضور قلبی سے پڑھنا چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مومن کا اس جہاں میں رب سے ڈرنا آئندہ بے خوفی کا ذریعہ ہے۔ رب فرماتا ہے کہ سورہ الحج میں ڈرنے والا دل رکھنے والوں کو خوشخبری سنائی گئی ہے۔ ترجمہ یہ ہے، اور اے اللہ اور اے محبوب خوشوی سنا دو ان تواضع والوں کو کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جن کے دل راہ خدا میں خرچ کرتے وقت پاک اللہ کی ہیبت و جلال سے ڈرتے ہیں، ان کا بھی سورۃ المومنون میں بیان ہے۔ کیا ہے؟ اور وہ جو دیتے ہیں جو کچھ دیں اور ان کے دل ڈر رہے ہیں کہ ہے یوں کہ ان کے اپنے رب کی طرف پھرنا ہے، یہ لوگ بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی سب سے پہلے انہیں پہنچے۔ مفتی احمد یار خان نعمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ نیکی کرنا اور ڈرنا کمال ایمان کی علامت ہے، گناہ کر کے ڈرنا کمال نہیں۔ شیطان نے بھی کہا تھا کہ پھر گناہ پر ہی قائم رہا۔ ہاں، گناہ کر کے ڈرنا کہ گناہ چھوڑ دے کمال ہے، اور گناہ کر کے نہ ڈرنا سخت جرم ہے۔ ٹھیک ہے۔ قلب لین کے معنی نرمی کے ہیں۔ قرآن کریم میں خوف خدا رکھنے والوں کے دلوں کے نرم ہونے کا ارشاد فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ زمر میں ہے، اللہ نے اتاری سب سے اچھی کتاب کے اول سے آخر تک ایک سی ہے، دوہرے بیان والی، اس سے بال کھڑے ہوتے ہیں ان کے بدن پر جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور دل نرم پڑتے ہیں۔ یاد خدا کی طرف رغبت میں ہی یہ اللہ کی ہدایت ہے، راہ دکھائی اسے جسے چاہے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ قلب خاشی، یاد الہی سے خشیت پانے والے دل کو قلب خاشع کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں سورۃ الحدید میں فرمایا، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد اور اس حق کے لیے جو اترا۔ قلب سکینہ، اللہ کریم نے جن اہل ایمان کے دلوں پر سکینہ نازل فرمایا انہیں قلب سکینہ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ جن کے دلوں پر سکینہ نازل فرمایا گیا انہیں ایمان و یقین کے بڑھنے اور رضائے الہی کی نوعید بھی سنائی گئی۔ سورۃ الفتح میں ہے، وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں اطمینان اتارا تاکہ انہیں یقین پر یقین بڑھے۔ ٹھیک ہے۔ تو کنز ایمان کا اور ایک ترجمہ یہ ہے، بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس پیڑ کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے، تو اللہ نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے تو ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔ قلب مربوط، رب کریم کی ثنا و توصیف کرنے اور صرف اسی کو معبود ماننے والوں کے دلوں کو مضبوط کیے جانے کی قرآنی نوعید ہے۔ چنانچہ سورۃ الکہف میں ہے، اور ہم نے ان کے دلوں کی ڈھارس بندھائی جب کھڑے ہو کر بولے کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی معبود کو نہ پوجیں گے، ایسا ہو تو ہم نے ضرور حد سے گزری ہوئی بات کہی۔ قلب مخبت کہتے ہیں جھکنے والے کو۔ قرآن کریم میں دلوں کا جھک جانا ایمان کا تقاضا بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ الحج میں ہے کہ ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول یا نبی بھیجے اس لیے کہ جان لیں وہ جن کو علم ملا ہے کہ وہ تمہارے رب کے پاس سے حق ہے تو اس پر ایمان لائیں تو جھک جائیں،
اس کے لیے ان کے دل اور بے شک اللہ ایمان والوں کو سیدھی راہ چلانے والا ہے۔ قلب میت و مریض۔ قلب میت یا قلب مریض کا اطلاق اس دل پر ہوتا ہے جو اپنے رب خالق و مالک رازق و معبود کو نہ پہچانتا ہو، جو نہ تو خالق و مالک کی عبادت کرے اور نہ ہی اس کے حکم پر عمل کرے اور نہ ہی اس کی ممنوعات سے باز آئے، نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے اور اپنے خالق کو چھوڑ کر غیر کی عبادت کرے۔ قرآن کریم میں دلوں کے مرداپن اور بیمار ہونے کو مختلف کیفیات و اوصاف سے بیان کیا گیا ہے اور ان کے اسباب بھی بتائے گئے ہیں، جیسا کہ مہر کیے ہوئے دل۔ بعض دل وہ ہیں کہ جن پر ان کی ہٹ دھرمی، نافرمانی اور سرکشی کے باعث مہر کر دی گئی کہ اب وہ حق بات سمجھ ہی نہیں سکتے، جیسا کہ یہودیوں کے بارے میں فرمایا گیا، تو ان کی کیسی بد عہدوں کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی، اور اس لیے کہ وہ آیات الہی کے منکر ہوئے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے، اور ان کے اس کہنے پر کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، تو ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے۔ اسی طرح جن قوموں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی لائی ہوئی نشانیوں اور کتابوں کو جھٹلایا اور نافرمانی میں حد سے بڑھے، غزوہ تبوک کے موقع پر جہاد سے جان چھڑوانے والے منافقین، ایمان لانے کے بعد پھر دنیا کے لالچ، بری صحبت یا کسی بھی وجہ سے ایمان چھوڑ دینے والے، انبیاء علیہ السلام کو معاذ اللہ باطل پر کہنے والے، اللہ رب العزت کی آیات کے خلاف جھگڑنے اور تکبر و سرکشی کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خطبہ وعظ توجہ سے نہ سننے اور بعد میں صحابہ کے سامنے مسخری کرنے والے منافقین، اور اپنی نفسانی خواہشات کو ہی اپنا خدا ٹھہرانے والے بد نصیبوں کے دل پر اللہ رب العزت نے مہر کر دی۔ قلب قاسی یعنی قساوت زدہ دل۔ بعض وہ دل ہیں کہ جو حق کی مخالفت کے باعث سخت ہو گئے۔ قرآن کریم میں قساوت قلبی کے مختلف ازواج بیان ہوئے ہیں، جیسا کہ یہود نے ایک قتل کیا اور اس کا الزام ایک دوسرے پر لگانے لگے اور حق کے خلاف چلنے لگے، ان کے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے۔ ترجمہ یہ ہے، اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے اور اللہ کو ظاہر کرنا جو تم چھپاتے تھے، تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اللہ یوں ہی مردے جلائے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی مثل ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ کرے سخت، اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے کو تکوں برے کاموں سے بے خبر نہیں۔ اسی طرح بعض امتوں میں اللہ کی طرف سے آزمائش و سختی آنے پر بھی عاجزی و رجوع کا راستہ اختیار نہ کرنے والوں کے دل سخت ہو گئے اور پھر ان پر اچانک عذاب آئے۔ ترجمہ یوں ہے، اور بے شک ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے تو انہیں سختی اور تکلیف سے پکڑا کہ وہ کسی طرح گڑ گڑائیں، تو کیوں نہ ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو گڑ گڑائے ہوتے، لیکن ان کے تو دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے کام ان کی نگاہ میں بھلے کر دکھائے، پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھی، ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب خوش ہوئے اس پر جو انہیں ملا تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا۔ اسی طرح یہود و انصاری کی طرف آنے والے انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے مدت ہو گئی تو وہ ان کی تعلیمات سے دور ہو گئے، جس کے سبب ان کے دل سخت ہو گئے۔ ترجمہ یوں ہے، کیا ایمان والوں کو بھی ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد اور اس حق کے لیے جو اترا اور ان جیسے نہ ہوں
جن کو پہلے کتاب دی گئی پھر ان پر مدت دراز ہوئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں بہت فاسق ہیں۔ اسی طرح جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑا اور آسمانی کتابوں میں تحریف کی تو ان پر اللہ کی لعنت ہوئی اور ان کے دل سخت کر دیے گئے۔ ترجمہ یوں ہے، تو ان کی کیسی بد عہدیوں پر ہم نے انہیں لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ اللہ کی باتوں کو ان کے ٹھکانوں سے بدلتے ہیں اور بھلا بیٹھتے بڑا حصہ ان نصیحتوں کا جو انہیں دی گئی، اور تم ہمیشہ ان کی ایک نہ ایک دغا پر مطلع ہوتے رہو گے۔ سو سوائے تھوڑوں کے تو انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر، و بے شک احسان والے اللہ کو محبوب ہیں۔ اسی طرح وہ دل جو اللہ کی یاد کی طرف نہ آئے اور سخت ہو گئے، ان کی خرابی کو بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، اس جیسا ہو جائے گا جو سنگ دل ہے تو خرابی ہے ان کی جن کے دل یاد خدا کی طرف سے سخت ہو گئے ہیں، وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ قلب مفقل یعنی تالا لگا دل۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کی کتاب اور ہمارے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ رب کریم نے کثیر مقامات پر اس میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، اور جو قرآن میں غور نہیں کرتے اور اپنی ہٹ دھرمی، کفر، شرک اور مخالفت حق پر اڑے رہتے ہیں، ان کے دلوں کو غفل زدہ فرمایا گیا۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، تو کیا وہ قرآن کو سوچتے نہیں یا بعضے دلوں پر ان کے غفل لگے ہیں۔ قلب مغلف یعنی غلاف دار دل۔ غلاف دار اسے کہتے ہیں جس دل پر نافرمانی، سرکشی، بد عہدی، تکبر اور دیگر رذائل کے سبب پردہ آ گیا ہو۔ اب اس دل تک حق بات کا اثر نہیں پہنچتا۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس کا ذکر ہے۔ عقیدہ آخرت، توحید و رسالت کی طرح اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ قرآن کریم میں اس کا بہت کثرت سے بیان ہے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کریم نے ان سے تلاوت قرآن کی تاثیر کو بھی دور کر دیا اور ان کے دلوں پر غلاف یعنی پردہ ڈال دیا، اور اپنے حبیب سے فرما دیا کہ اے محبوب، تم نے قرآن پڑھا، ہم نے تم پر اور ان میں کہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک چھپا ہوا پردہ کر دیا، اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف ڈال دیے ہیں کہ اسے نہ سمجھیں۔ وہ لوگ جنہیں قرآن آیات سے نصیحت کی جاتی ہے اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا جاتا ہے، لیکن وہ اس سے منہ پھیرتے ہیں، قرآن کریم نے انہیں ظالم قرار دیا اور اللہ کریم نے ان کے دلوں پر غلاف کر دیا۔ ایسے لوگ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ ترجمہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جسے اس کے رب کی آیتیں یاد دلائی جائیں تو وہ ان سے منہ پھیر لے اور اس کے ہاتھ جو آگے بھیج چکے اسے بھول جائے۔ ہم نے ان کے دلوں پر غلاف کر دیے ہیں کہ قرآن نہ سمجھے اور ان کے کانوں میں گرانی، نقص، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو جب بھی ہرگز کبھی راہ نہ پائیں گے۔ کچھ بدبخت وہ تھے کہ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے قرآن مجید سنتے، ان کے حق ہونے کا معلوم ہونے کے باوجود عناد میں مخالفت کرتے۔ اللہ کریم نے ان کے دلوں پر غلاف ڈال دیا کہ وہ اس کے اثر اور ہدایت سے دور ہو گئے۔ ترجمہ، اور ان میں کوئی وہ ہے جو تمہاری طرف کان لگاتا ہے اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف کر دیے ہیں کہ اسے نہ سمجھیں، اور ان کے کان میں ٹنٹ ٹھونسی ہوئی روئی، اور اگر ساری نشانیاں دیکھیں تو ان پر ایمان نہ لائیں گے، یہاں تک کہ جب تمہارے حضور تم سے جھگڑتے حاضر ہوں تو کافر کہیں یہ تو نہیں مگر اگلوں کی داستانیں۔ یہود اسلام کے اس قدر خلاف تھے کہ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راہ ہدایت کی طرف بلاتے تو وہ خود کہتے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں۔ اللہ کریم نے ان کے اس کفر کے سبب ان پر لعنت کی اور دلوں پر غلاف پکے ہو گئے۔ ترجمہ، اور یہودی بولے ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی، ان کے کفر کے سبب تو ان میں تھوڑے ایمان لاتے ہیں۔ ترجمہ، اور ایک
یہ ہے کہ تو ان کی کیسی بدعہدیوں کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی، اور اس لیے کہ وہ آیت الہی کے منکر ہوئے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے، اور ان کے اس کہنے پر کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں میں مہر لگا دی ہے، تو ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے۔ اور بولے ہمارے دل غلاف میں ہیں اس بات سے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، اور ہمارے کانوں میں ٹینٹ روئی ہیں، اور تمہارے درمیان روک ہے، تو تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ زنگ آلود دل بھی مردہ دلوں میں شمار ہوتا ہے۔ آخرت کے منکرین کے سامنے جب قرآنی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ انہیں معاذ اللہ پہلے لوگوں کی کہانیاں کہہ کر مذاق بناتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا۔ ترجمہ: جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں کہے اگلوں کی کہانیاں ہیں، کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے۔ قلب مرعوب یعنی رعب زدہ دل۔ مردہ دلوں کی ایک قسم وہ ہے جن پر اللہ کریم نے رعب ڈال دیا۔ یہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو شرک کی نحوست میں گرفتار ہوئے، اور دوسرے وہ اہل کتاب جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ مانا۔ یہ دونوں گروہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محاذ آرائی پر آئے تو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر رعب طاری کر دیا۔ اسی طرح مشرکین کے دل اللہ رب العزت کے ذکر کے وقت سکڑنے لگتے ہیں۔ ناسمجھ دل۔ کفر کی اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ایسے بدنصیب بھی ہیں کہ جن کے دل تو ہیں لیکن وہ سمجھ بوجھ سے قاصر ہیں۔ ایسوں کو قرآن کریم نے جانوروں سے بدتر فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے بہت جن اور آدمی وہ دل رکھتے ہیں جن میں سمجھ نہیں، اور وہ آنکھیں جن سے دیکھتے نہیں، اور وہ کان جن سے سنتے نہیں، وہ چوپائیوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بڑھ کر گمراہ وہی غفلت میں پڑے ہیں۔ اندھے دل۔ دنیا میں ہر طرف قدرت الہی کے بے شمار نظائر دیکھنے کے باوجود جو لوگ رب العزت کی وحدانیت کے منکر ہیں، ان کے دل صرف بے عقل نہیں بلکہ اندھے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ حق سے پھرے ہوئے دل۔ جو بدنصیب اللہ کا کلام پاک نازل ہونے پر بجائے اسے سننے اور سمجھنے کے آپس میں سرگوشیاں کرتے اور قرآن کریم سے منہ پھیر لیتے تھے، اللہ کریم نے ان کے دلوں کو ہی حق سے پھیر دیا، اور ایسا پھیرا کہ وہ حق بات سمجھ ہی نہیں سکے۔ ترجمہ یوں ہے: اور جب کوئی صورت اترتی ہے ان میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگتا ہے کہ کوئی تمہیں دیکھتا تو نہیں، پھر پلٹ جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پلٹ دیے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ نفاق بھرے دل۔ منافقین جو کہ مسلمانوں کو دھوکہ بھی دیتے تھے اور ٹھٹا بھی کرتے تھے، لیکن حالات یہ تھی کہ ڈرتے بھی رہتے کہ کہیں قرآن کی کوئی صورت ان کے بارے میں نہ آ جائے۔ رب کریم نے ان کی سب اصلیت اپنے حبیب کو بتا دی اور ان کے دلوں میں قیامت تک کے لیے نفاق بھر دیا گیا۔ ترجمہ: تو اس کے پیچھے اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق رکھ دیا اس دن تک کہ اس سے ملیں گے بدلہ اس کا کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ جھوٹا کیا، اور بدلہ اس کا کہ جھوٹ بولتے تھے۔ غیر متحد دل۔ کافروں کے دلوں کی ایک کیفیت یہ ہے کہ وہ آپس میں ہی غیر متحد ہیں۔ اہل ایمان کو کفار کی حقیقت سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا گیا، یہ سب مل کر بھی تم سے نہ لڑیں گے مگر قلعہ بند شہروں میں یا دھسوں دیواروں کے پیچھے آپس میں ان کی آنچ سخت ہے، تم انہیں ایک جماعت سمجھو گے اور ان کے دل الگ الگ ہیں، یہ اس لیے کہ وہ بے عقل لوگ ہیں۔ محترم قارئین، قرآن کریم سے کفار، مشرکین اور منافقین کے دلوں کی کیفیات کا کچھ حصہ بیان کیا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان تمام باتوں، اعمال، نظریات اور اعتقادات سے دور رہیں جو دلوں کے مردہ ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کے غور اور تفکر کے ساتھ تلاوت کرنے اور اس کی پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تھی ہماری کتاب قرآن اور دل۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو جب بھی پڑھیں باوضو ہو کر پڑھیں، جب بھی ہم اللہ کو یاد کریں، بلکہ ہمیں تو چاہیے کہ ہر وقت اللہ کو یاد کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، ہمیں اپنی راہ پر ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو بے انتہا یاد کرے، کیونکہ سوائے اس کے کوئی بھی ہمیں نہیں جان سکتا ہے، اور وہ سارے دلوں کے حال کو جاننے والا ہے۔ بے شک ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف کرے، خوب اللہ کو یاد کرے، کیونکہ وہ ہم سے محبت کرنے والا ہے، اور اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتا ہے اللہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و اذکار ہم کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو ختم کرتی ہوں۔ اگر پڑھنے پڑھانے میں کوئی غلطی ہوئی تو معافی کے طلبگار ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے اللہ حافظ۔